جو بچے نابالغ ہیں، گرچہ ان کے اوپر رمضان المبارک کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے کا عادی بنانے کے لیے 7-8 برس کے بچوں سے کبھی کبھار روزہ رکھوایا جائے، تاکہ ان کے لیے یہ فرض مشکل نہ ہو، کیونکہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے تو اس وقت ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا، اور بعد میں نماز سے کوئی غفلت اور بے توجہی نہ کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ حضرات اپنے بچوں کو بچپن ہی سے روزے رکھواتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بچے جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے یا روتے تو یہ حضرات ان کے لیے کھلونے بنا کر ان بچوں کو پیش کرتے اور ان کا دھیان کھلونوں کی طرف بٹا دیتے، اور اس طریقے سے بھوک کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی تھی۔ عن الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقیۃ یومه ومن اصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب صوم الصبیان حدیث نمبر 1960۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ربیع بنت معوذ عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کو مدینے کی بستیوں میں صبح سویرے اپنا قاصد بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ جس شخص نے کچھ کھا پی لیا ہے تو اسے چاہیے کہ بقیہ دن وہ کچھ بھی کھائے نہ پیے، اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، اس نے روزے سے صبح کی ہے، تو وہ روزہ رکھے ہی۔ یہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد ہم عورتیں روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتی تھیں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے روئی کے کھلونے بناتی تھیں جن سے وہ بچے کھیلتے۔ جب ان کو بھوک لگتی یا پیاس لگتی اور وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف محسوس کرتے تو ہم اپنے بچوں کو یہ کھلونے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ ناظرین کرام، آپ محسوس کر سکتے ہیں اس حدیث سے کہ صحابہ کرام کی عورتوں کو کتنا شوق تھا کہ وہ جس طریقے سے روزے رکھتی تھیں ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی روزہ رکھیں۔ سچ کہا ہے حفیظ جالندھری رحمت اللہ علیہ نے کہ یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔